معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے حصول سعادت کے لیے ہم اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معلم کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے تحت ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک انبیاء کا ایک سلسلہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ قافلہ روئے زمین پر مبعوث ہوا۔ یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ کے کلام کو عملی طور پر اللہ کے ہر بات کو، اللہ کے ہر حکم کو عملی طور پر امت کو پہنچانے کے لیے ہمارے لیے تو اللہ کا حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو لائق عمل ہے، مگر آج کی ہفتہ واری نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پہلو کو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے جو چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، نبی کی زندگی کا ہر پہلو نمایاں، ہر پہلو جو ہمارے لیے لائق عمل ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ عمل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدام ملازمین کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کر کے بھی کیا اور ہمیں اسے کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو جہاں تم دو تو یتیم مسکینوں کو نہ بھولو، مسکینوں کو بھی یاد کرو، محتاجوں کو بھی یاد کرو، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تم سے کمزور ہیں، ان کو بھی نہ بھولو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صاحب مال پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو وہاں بھی حکم دیا کہ جہاں تم اوروں کو دو گے زکوٰۃ کا مال، وہاں یتیم مسکین کو مت بھولنا۔
اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخر۔ فقیر، مسکین، محتاج، ضرورت مند کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جب قربانی کا جانور تم ذبح کر لو، اس پر اللہ کا نام لے لو، اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو، تو اس قربانی کے جانور کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور جو ضرورت مند ہیں، خواہ وہ تم سے مانگتے ہو یا نہ مانگتے ہو، ہر ایک دوسروں کو بھی کھلاؤ، ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ وَعَطْمُ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، محتاجوں کو بھی دو، جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ الحاصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے نبی نے ہمیں تعلیم کی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آیا۔ اس تعلق سے آپ وہ روایت سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت عرصے دراز تک نبی کی خدمت میں رہے اور آپ کے خادم ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور اسے جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بخاری مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا علی صنعت۔ اب سبق لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کیا تھی؟ آپ کے خادم جو ہے آپ کی زندگی کو بتا رہے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 10 سال خدمت کی ہے، آپ کا خادم رہا، 10 سال تک خادم رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا۔ یہ ہے ہمارے نبی جنہوں نے عملی طور پر اللہ کے حکم کو کر کے دکھایا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ عمل بناؤ، کہ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت کرتے رہے مگر نبی نے آپ کو اف تک نہیں کہا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں کچھ کر دیتا، کوئی کام کر دیتا تو نبی کبھی نہیں فرماتے تو تم نے کیوں کر دیا، اور اگر میں نے کبھی کچھ نہیں کیا تو نبی کبھی نہیں فرمائے کہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی زندگی کو بہترین نمونہ جو بنانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اپنے نبی کی زندگی کی اتباع پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال ختمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما امرنی بامر فتوانیت عنہ او ضیعته فلا منی فإن لامنی احد من اہل بیتی الا قال دعوه ولو قدر او قال لو قضی ان یکون کانا۔ تو اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال خادم رہا، تو 10 سال میں نبی نے مجھے کبھی کسی کام کا حکم نہیں دیا، کبھی حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کبھی کسی کام کو نہیں کرتا یا خراب کر دیتا، کوئی کام اس سے خراب ہو جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مجھے کبھی بھی ملامت نہیں کرتے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل خانہ میں سے کبھی کوئی کچھ مجھے بول دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، کہ یہ ہمارے مقدر ہی میں نہیں تھا، اگر ہمارے مقدر میں ہوتا تو یہ کام ضرور ہو جاتا۔ تو ہمارے نبی کا یہ اسوہ ہے کہ خادم کو آرڈر کرتا، کبھی آرڈر جاری نہیں کیا۔ کچھ خراب کام ہو گیا، کچھ کرنے دیے، بگاڑ دیا، تو نبی نے اس پر کبھی بھی ملامت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خادمین، ملازمین کے ساتھ شفقت، حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس تعلق سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكلوا وليلبسه مما يلبسوا ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اخوانکم خولکم، کہ تمہارے خادم، تمہارے غلام، تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ نبی حضرت ابو ذر سے فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے غلام، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں جو ہماری ضرورتوں کے لیے رہتے ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ماتحت بنایا ہے، تمہارے ماتحت بنایا ہے، تو جو تمہارے ماتحت ہے، تو جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی تم انہیں پہناؤ۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پر کر کے دکھایا، جیسا کہ ابھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، آپ نے اف تک نہیں کہا، میں کوئی کام خراب کر دیتا تو نبی کریم اس پر مجھے کچھ نہیں بولتے، کبھی آرڈر نہیں دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يُغْلِبُهُمْ، اور ایسا کام انہیں نہ دو جو وہ نہ کر سکے، ان کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر کبھی ایسا کام کرنے کو دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے فَأَعِينُوهُمْ، تو تم بھی ان کے مددگار بن جاؤ، اس میں مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کہ ہمیں ہمارے نبی تعلیم فرما رہے ہیں کہ طاقت سے زیادہ پہلے کام نہ دو، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اور خادم، غلام، ملازم کی طاقت سے زیادہ وہ کام ہو فَأَعِينُوهُمْ، ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم اس میں اس کے مددگار بن جائیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں، نبی کریم کس طرح حسن سلوک کو جو ہے ہمارے لیے آسان بنا رہے ہیں۔ آپ یہ روایت سنیں، حضرت ابو یس صحابی رسول ہیں، ان کی ایک روایت ہے ان نبی یس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون وكان ان اعطيته من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسناته يوم القيامه۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، بخاری نے اپنے ادب میں روایت کیا۔ حضرت ابو یس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی پہناؤ۔ ایسا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم اپنے خادم کے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، ماریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کا حساب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیاوی ساز و سامان میں سے اسے دے دوں، یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ قیامت میں وہ میری نیکیاں لے لے۔ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا کہ اگر ہم اس دنیا میں اپنے خادموں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آخرت میں اس کے لیے ہمارے لیے منافع ہی منافع ہے، اور اگر ہم نے دنیاوی ساز و سامان دینے میں بخیلی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں وہ خادم کل میری نیکیاں لے لے،
نیکیاں لے لے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تعلیمات نبوی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال للمرؤ طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خادموں کا کھانا اور پہنا مالک کے اوپر، مالک پر، مالک کے ذمہ ہے۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ خادموں کو، ملازموں کو ان کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہ ہو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، اپنے ملازموں، اپنے خادموں کو بھی اپنا بھائی تصور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اخوتانہ سلوک برتاؤ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو خادم ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک روایت میں ہے فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، نیکی کا سلوک کرو، نیکی کا سلوک۔ ہمارے نبی کی تو یہ تعلیم ہے اور اللہ نے ہمارے لیے حکم نازل فرمایا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے خادموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ صاف طور پر ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المملوک اخوک فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ فَإِنَّ أَبَى فَأَطْعِمْهُ وَلَا تَضْرِبُوهُ وُجُوهَهُ۔ بہت موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان تنہا ہوتا ہے، یا گھر میں جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں کبھی آپ گئے تو نہیں ہوتی، یا بہت سے لوگ خادم رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، وہ کھانا پکاتا ہے انسان۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں المملوک اخوکا، جو خادم، جو غلام ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا، جب وہ تمہارے لیے کھانا پکائیں، فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، تو جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے ساتھ انہیں بھی بیٹھا لو۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم، اور اللہ نے ہمیں ارشاد ہمارے لیے حکم جاری کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب خادم ہمارے لیے کھانا پکائے تو نبی ہمارے لیے ارشاد فرماتے ہیں اپنے ساتھ انہیں بیٹھاؤ، اور نبی مزید بتا رہے ہیں کہ اگر وہ بیٹھنے میں تکلف کریں، فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے، ہوتا ہے عام طور پر کہ مالک کے ساتھ بیٹھنے میں تھوڑی جھجک ہوتی ہے، فَإِنْ أَبَى، نبی تعلیم فرما رہے ہیں اگر وہ انکار کریں بات ہو تو پھر بھی بیٹھاؤ انہیں، پھر بھی بیٹھاؤ۔ ہمارے نبی کا یہ حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں میں نہ مارو، ان کے چہروں کا نہ مارو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ جو بندہ اپنے خادم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو اجر عطا فرمائے گا، دو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے 2 اجر ہیں، 2 اجر۔ رجل من اہل کتاب آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی نصارہ کچھ بھی ہو، اہل کتاب میں سے ہو، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ دوسرا وہ شخص والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ و حق موالی، دوسرا وہ غلام جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے مولا کا بھی حق ادا کیا، اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا۔ اور تیسرا نبی کریم فرماتے ہیں
وَرَجُلٌ كَانَتْ عَبْدُهُ أُمَّةً فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ عِتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ ایک وہ شخص جس کے ماتحت کوئی باندھی ہو تو اس نے اس کو ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا، علم دیا تو بہترین علم دیا، یہاں تک کہ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو نبی کریم فرماتے ہیں اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے، 2 اجر ہے۔ جس غلام نے اپنے اللہ کا، اپنے آقا کا حق ادا کیا تو اللہ اسے 2 اجر عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی کسی نے اپنے غلام باندی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اسے بہترین تعلیم دی، بہترین ادب سکھایا، یہاں تک کہ آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُ أَجْرَانِ، تو ان کے لیے بھی 2 اجر ہیں جو اپنے غلام، اپنے باندی کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سب کے لیے آپ مہربان ہیں، امیروں کے لیے ہیں تو محتاجوں، غریبوں، بےسہاروں، یتیموں، مسکینوں کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نرم دل بنایا، اتنا نرم دل کہ کوئی بھی مدینہ باندی غلام چاہتا کہ آپ کے ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جائیں تو وہاں لے چلا جاتا، کچھ بات کرنا ادھر چلیے۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عرصہ تک آپ خادم رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان كانت الامة من اماء اهل المدینہ لتاخذ بيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاءت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کی باندیوں میں سے جو بھی باندی، کوئی بھی باندی جہاں چاہتی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے کے چلی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر خود عمل کر کے بھی ہمیں سب اللہ کی باتیں بتائی، اللہ کے فرمودات پر عمل کر کے دکھایا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کہ حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہے ایک عرصہ تک، آپ فرماتے ہیں میں کوئی بھی باندھی آپ کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہتی لے کے چلی جاتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باندیوں کا اور غلاموں کا کتنا خیال تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے وصال فرمانے کا آخری وقت ہوا تو آپ کی زبان پر جاری تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت، نماز نماز، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باندی بنایا، غلام بنایا، غلام کو یاد کر رہے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذوق طاری تھا، ذوق کی وجہ سے زبان سے آواز صاف نہیں ہو رہی تھی، آپ دل ہی میں وہ کہہ رہے تھے نماز نماز اور غلام غلام غلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تک نماز کی تاکید کرتے رہے اور غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تاکید فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی بھی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ نے جن کو ہمارے ماتحت کر دیا، جو ہمارے زیر نگراں ہیں، جو ہمارے مکانوں میں ہمارے مکان کی رکھوالی کرتے ہیں، ہمارے دکانوں میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں ہمارا کھانا پکاتے ہیں، ہمارے کپڑے کو صاف کرتے ہیں، انہیں اپنا بھائی سمجھنے، ان کے ساتھ شفقت پیار کرنے، اس نے سلوک کا برتاؤ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک روایت حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں، ان ابی مسعود بدری رضی اللہ عنہ قال كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت الصوت من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول اعلم انا مسعود اعلم ابا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على
هذا الغلام قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ میرے صحابہ کی مثال جو ہے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اب دیکھیں نبی کی تعلیم اور صحابہ کا عمل. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک غلام کو جو مار دیا، گھوڑے سے مار رہا تھا، گھوڑے سے اپنے غلام کو مار رہا تھا، تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، جان لو ابو مسعود، اعلم ابو مسعود، جان لو ابو مسعود. تو میں غصے میں تھا، غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہیں سکا کہ کن کی آواز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، جان لو ابو مسعود، جان لو. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنا کوڑا پھینک دیا، فوراً کوڑا پھینک دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. اے ابو مسعود جان لے کہ جس طرح تو اس غلام پر قادر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تم پر قادر ہے. جب اپنے نبی کی تعلیم کو انہوں نے سنا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوڑا پھینک دیا اور کبھی بھی زندگی میں کسی غلام کو نہیں مارا، کسی غلام کو نہیں مارا. نبی کی تعلیم ہے کہ غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب نبی کی تعلیم کو صحابہ نے سنا تو ان کا عمل یہ ہے، اس طرح عمل کیا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی غلام کو نہیں مارا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر صحابہ کے نقش قدم کے مطابق چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک روایت حضرت ابو داؤد کی سنیں، فی روایت ابی داؤد فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُكْمٌ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ. حضرت ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ابو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تو حضرت ابو مسعود نے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ اللہ کے نام پر میں اسے آزاد کرتا ہوں. تو یہ تھے صحابہ رسول کے اپنے نبی کی تعلیم پر جان و دل قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی پیاری روایت سنیں. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لطم مملوکة او ضربه فکفارته ان يعتقه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اپنے کسی غلام کو، خادم کو، ملازم کو، نوکر کو تماچا مار دے یا مارے، تھپڑ مار دے یا مارے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے، اس غلام کو آزاد کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یضرب عبدا له الا اقید منه یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان، کوئی شخص اگر کسی غلام کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا حساب لے گا. رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آخر ایک روایت سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور امام محمد ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے کہ لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ترمذی کا لفظ ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم فقال كل يوم 70 مرة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میں اپنے نوکر کو، خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو نبی کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو، ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو۔ کس قدر شفقت اور حسن سلوک کا خادموں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ کرنے کا ہمارے نبی تعلیم فرما رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں تعلیم کریں، جو عطا کریں، ان سب کو قبول کرو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس طرح حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جب سوال ہوا کتنی مرتبہ معاف کروں، تو نبی نے کہا کہ ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو، 70۔ اسی لیے آپ نے نبی کی زندگی کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت ہے کہ میں 10 سال تک رہا مگر نبی نے افتر نہیں کیا، افتر نہیں کیا۔ کچھ خراب کر دیتا تو کچھ نہیں کہتے، کیوں کیا نہیں کہتے، کیوں نہیں کیا، کچھ تک نہیں کہتے۔ 70 مرتبہ ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا نبی تعلیم فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔